السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کمانڈ نمبر 9 کو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 کے ذیل میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اور اے سننے والے، ما لیس لک بہ علم، کسی ایسی چیز کے پیچھے مت لگ جاؤ جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو، یعنی ایسی چیز کی اتباع کرنا مت لگ جاؤ، اس کے پیچھے نہ چلو جس چیز کا آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ڈیفینیٹ کوئی علم نہیں ہے، یعنی پہلے علم حاصل کرو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل و دماغ ان سب کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ جب میں نے یہ آپ کو کان دیے تھے، آنکھیں دی ہیں، آپ کو دل و دماغ دیا ہے، یہ جو میں نے آپ کو انسٹرومنٹ دیے ہیں، ان کے ذریعے تو نے کوشش کی ہے حق جاننے کی اور حق پہچاننے کی اور علم حاصل کرنے کی؟ اس جستجو کو جاری رکھا ہے کہ چھوڑ دیا تھا آپ نے کہ صرف یہی کہتا رہا کہ جو بزرگ کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا، بس ان کے پیچھے چلتے رہے، کان اور آنکھیں اور دل و دماغ کو بند کر کے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 116 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے سننے والے، اگر تو اہل زمین کی اکثریت کی پیروی کرے گا تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ لوگ تو ذاتی گمان کے پیچھے چلتے اور صرف اندازے لگاتے ہیں۔ جب ان سے بات کرتے ہیں، کوئی بات بتاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں بتائی جو آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ نئی بات بتا رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ ان کے بزرگ جن کے پیچھے یہ چلتے ہیں وہ قرآن و حدیث کا درس دیتے تھے، رات دن ان کے جو زندگی جو ہے ان کی گزر بسر ہو رہی تھی وہ قرآن و حدیث کے لحاظ سے اور قرآن و حدیث کے مطابق بسر ہو رہی تھی۔ جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے، یہ لوگ جو ہوتے ہیں زیادہ تر تو ذاتی گمان کے پیچھے چلتے اور صرف اندازے لگاتے ہیں۔ سورۃ النجم آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور ایسے لوگوں کو اس کے یعنی توحید کے متعلق کچھ علم ہی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ صرف اپنی ذاتی گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور حق یعنی علم کے مقابلے میں گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ اندازے اور گمان کرتے رہتے ہیں، علم کے مقابلے میں ان گمان کی، ان اندازوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بلکہ سورۃ الزمر آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب آپ فرماؤ، اے لوگو، بھلا کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ کیا علم والے اور جہل برابر ہو سکتے ہیں؟ جو صرف ذاتی اندازے اور ذاتی گمان کے پیچھے چلتے ہیں، لوگوں کو چلاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے جو علم رکھتے ہیں صرف وہی اس سے ڈرتے ہیں۔ حقیقی اللہ کی معرفت اور پہچان ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے، جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی
سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او صورۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے محبوب، جب کافر لوگ بحث کریں تم سے، بحث و مباحثہ کریں تو ان سے یوں فرماؤ لاؤ میرے پاس اپنی کتاب، اس قرآن سے پہلے جو تمہارے اوپر اور تمہاری طرف نازل ہوئی تھی وہ کتاب لاؤ، یا پھر علم کے نقل شدہ آثار، یعنی وہ جو صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے تھے، اتارے تھے، وہ ان کے لحاظ سے مجھ سے بات کرو کہ ان کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے، وہاں سے مجھے دکھاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنے ذاتی گمان اور ذاتی خیال مجھے بتاتے پھرو، بلکہ اپنی کتاب جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی تھی علم والی وہ لاؤ، یا جو آثار تھے، صحیفے تھے، وہ لاؤ، اس سے مجھے بات بتاؤ، اور پھر میں آپ کو ان کتابوں سے بات بتاؤں گا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق فرمائے، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذاتی گمان اور ذاتی خیالات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ دین اسلام کی سچی تعلیمات ذاتی گمان اور بے اصل و بے بنیاد خیالات کے بجائے صرف صحیح علم پر قائم رکھنے کی توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔